میرے بھائی اور بزرگ دوستو، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم لوگ ایک آیت کا مفہوم سنیں گے اور اس کی تفسیر کچھ باتیں سنیں گے، اور اسی آیت کی وضاحت میں کئی باتیں انشاءاللہ آئیں گی جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ دیکھیے، قرآن مجید میں سورہ الکہف ہے جو 18 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 28 یعنی 20/8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ لَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ یہ آیت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتا ہے، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیں، یعنی آپ انہی لوگوں کے ساتھ رہیے جو لوگ اپنے رب کو صبح شام یاد کرتے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو اپنے رب کو صبح شام یاد کرتے رہتے ہیں۔ کیوں یاد کرتے ہیں؟ یریدون وجہہ، وہ لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ کا چہرہ چاہیں، اللہ کی رضا طلب کرنے کے لیے صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اور کہا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی آنکھوں کو ان لوگوں سے مت پھیر لیجئے، ان لوگوں سے اپنی آنکھوں کو مت پھیر لیجئے۔ تريد زینت الحیات الدنیا، آپ اگر ایسا کریں گے تو کیا دنیاوی زندگی کے آپ زینت چاہتے ہیں؟ اور پھر کہا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کی پیروی نہ کریں جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے پھیر دیا ہے، غافل کر دیا ہے۔ آپ ان کی بات کو نہ مانیے، ان کی اتباع مت کیجیے، جن کے دلوں کو میں نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور وہ ان لوگوں کی بھی بات مت مانیے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جن لوگوں نے اپنے نفس کی پیروی کر لیا ہے، جن لوگوں نے اپنے نفس کی پیروی کر لیا ہے ان کی بھی بات آپ مت مانیے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، ان کا معاملہ، ان کا کام حد سے آگے بڑھ گیا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے، اس کا مفہوم ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو ہم اصل پیغام دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ خبر دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر کے ہم امتی کو پیغام دیا اور تعلیم دیا ہے کہ کن کے ساتھ رہنا، کن کے ساتھ نہیں رہنا، کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں دونوں تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا، حالانکہ آپ پیغمبر ہیں تو آپ کو کہہ کر کے ہم کو اللہ نے تعلیم دیا ہے کہ آپ انہی کے ساتھ رہیے جو صبح شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کو ذکر کرتے رہتے ہیں، اور صرف ارادہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، انہی کے ساتھ۔ اور ان لوگوں سے آپ اپنی نگاہوں کو مت ہٹائیے۔ کیا مطلب ہے؟ کون اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ جو پکا مومن لوگ ہیں، جو صحیح راستے پر ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں صبح شام، ان کے ساتھ رہیے۔ یعنی آپ ان کے علاوہ کسی کی طرف دوستی کے لیے نگاہ بڑھائیں گے، اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ دنیا کی زینت چاہتے ہیں، اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہتے۔ اسی وجہ سے اس آیت میں ہے تريد زینت الحیات الدنیا، آپ کیا دنیا کی چمک دمک چاہتے ہیں کیا؟
اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بھی آدمی مومنوں سے دوستی نہیں کرتا ہے، صحیح دین پر رہنے والے لوگوں سے دوستی نہیں کرتا ہے، دوسرے سے دوستی کرتا ہے، تو اس کا ایک ہی مقصد ہے دنیا کمانا، دنیا کی زینت کو اختیار کرنا بس۔ اور پھر کن کے ساتھ نہیں اٹھنا ہے، کن کے ساتھ دوستی نہیں کرنا ہے، مجلس سے کن کے ساتھ نہیں کرنا ہے، اللہ نے کہہ دیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ان لوگوں کی اتباع مت کیجیے، ان کے پیچھے مت جائیے جن کے دلوں کو ہم اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں، اپنے خواہش کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنے خواہش کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور ان کا معاملہ حد سے آگے بڑھا ہوا ہے، ان کے پیچھے آپ مت جائیے۔ بلکہ یاد رکھیے اتنی بات کہ ایسے مومن آدمی اگر ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جو پکا صحیح دین پر ہیں، صبح شام اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ کتنوں غریب فقیر مسکین ہو، اور دوسرا کوئی آ جا رہا ہے تو ان کو ہٹا کر کے دوسرے کو بیٹھانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ بات سنا رہی ہے؟ ان کو ہٹا کر کے ان کو اپنی طرف سے ہٹا دینا، اور دوسرے لوگوں کو جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں اور جو خواہش پرست بن چکے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے پاس بیٹھانا، ان لوگوں کو ہٹا کر کے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ کیوں، کہاں سے یہ بات معلوم ہوئی؟ آپ جب دیکھیں گے سورہ الانعام جو 6 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 50 پر 6 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے پاس سے ان لوگوں کو مت ہٹا دیجئے جو لوگ اللہ تعالیٰ کو، اپنے رب کو صبح شام یاد کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، ان کو اپنے پاس سے مت ہٹا دیجئے، ان کو اپنے پاس سے مت ہٹائیے۔ ما علیک من حسابہم من شیء، ان کا حساب آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، ان کا حساب آپ کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کا حساب ان پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کہا اللہ تعالیٰ نے آگے اسی آیت میں کہ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ اپنے پاس سے ان کو ہٹا دیں گے تو یاد رکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ بولیے کہ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے پاس سے ان لوگوں کو مت ہٹائیے جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، ان کو اپنے پاس سے مت ہٹائیے، ان کو اپنے پاس سے مت ہٹائیے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں۔ یہ بات جو ہے، یہ آیت جو اس کا پس منظر کیا ہے، اگر اس کو دیکھیں گے تو اور پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ صحیح مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث 2413 کے اندر موجود ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 نفر وقال المشركون للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ہم لوگ 6 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اور مشرک آئے، کچھ مشرک لوگ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا کہا کہ اطرد ہؤلاء، یہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنے پاس سے ہٹا دو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیجیے۔ ولا یجترئون علینا، ہم جب آئیں تو ان کی جرات نہیں ہونے چاہیے یہاں بیٹھنے کی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مشرکین نے آ کر کے کہ جب ہم آئیں تو ہمارے پاس ان کی جرات نہیں ہونی چاہیے، آپ اپنے پاس سے ان کو ہٹا دیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ 6 لوگ کون تھے؟ کہتے ہیں کہ کنت انا وابن مسعود ورجل من حذیل وبلال ورجلان لا لست سمیہما، کہتے ہیں کہ میں، یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور قبیلہ حذیل کا ایک آدمی تھا جس کا نام یہاں ذکر نہیں ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور 2 ایسے آدمی تھے جن کے بارے میں حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا۔ یہ 6 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ تھے،
اور ان لوگوں نے جب یہ کہا تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو اللہ تعالیٰ نے بات چاہا وہ پیدا ہوا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں کچھ کہا تو یہ آیت نازل ہو گئی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ہو سکتا ہے کہ سوچا ہوگا کہ میں ان کو ہٹا دوں گا اور وہ آئیں گے اور کچھ دین کی باتیں میں بتاؤں گا، اور اسی مقصد سے وہ لوگ اس طریقے سے چاہتے تھے کہ ان غریب فقیر کو ہٹا کر کے ہم بیٹھے، ہم عزت دار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کیا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے پاس سے ان لوگوں کو مت ہٹا دیں جو اللہ تعالیٰ کو صبح شام یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ ظالم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، ظالم ہو جائیں گے۔ اور ظالم ہو جانا کتنی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو پہلی آیت آئی نا سورہ کہف کے اندر، اسی آیت کے 2 آیت کے بعد آپ کو ایک آیت ملے گی کہ اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ ہم ظالموں کے لیے دہکتی ہوئی آگ کو تیار کر کے رکھا، دہکتی ہوئی آگ کو ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں کتنی بڑی بات ہے کہ ایسے مومن پرہیزگار دیندار جو اللہ تعالیٰ کو صبح شام یاد کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، ایسے لوگوں کو اپنے سے قریب سے ہٹا دینا اور دوسرے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا کتنا بڑا ظلم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے اس آیت کریمہ کا یہ پیغام ہے کہ ہم کو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دوستی کرنا چاہیے جو اللہ رب العالمین کو صبح شام یاد کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، ایسے نہیں اور طریقے کے ساتھ جیسے تیسے تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں لیکن بدعتی طریقے سے، اخلاص اس کے اندر نہیں ہو رہا۔ اور ایسے لوگوں سے ہرگز دوستی نہیں کرنی چاہیے جو غافل لوگ ہیں، جو لوگ غافل ہیں، غفلت کی زندگی پار کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو تنبیہ کرنا چاہیے، خبردار کرنا چاہیے کہ بھائی آپ غافل ہو چکے ہیں، اللہ کے ذکر سے آپ دور ہو رہے ہیں، آپ مردار کی طرح۔ جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے وہ مردار کی طرح ہے، ان کا گھر مردار کی طرح ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ اللہ کو ذکر یاد نہیں کرتے وہ مردار کی طرح ہے، اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا جاتا وہ گھر مردار کی طرح ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی جان لینا چاہیے، یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آپ سنن ابی داؤد میں دیکھیں گے تو حدیث نمبر 4830 پر 2 کے اندر ایک حدیث ملے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا ساتھی صرف مومن ہونا چاہیے۔ اب سوچیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ساتھی صرف مومن ہونا چاہیے اور تمہارا کھانا صرف متقی کھائے، تمہارا کھانا متقی کھائے۔ لا یاکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا نہ کھائے مگر متقی آدمی، اور تمہارا دوست صرف اور صرف مومن ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کیا کہہ رہے ہیں اور ہمارا دماغ کیا کہہ رہا ہے؟ سوچیے، ہمارا دماغ کیا کہہ رہا ہے؟ سب سے دوستی کرو، سب کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دل غافل ہو جائے گا۔ دل غافل ہوگا کہاں سے؟ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ یہ 2 خطرناک عذاب ہے، یاد رکھیں، یہ 2 خطرناک عذاب ہے۔ جیسے کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ ذکر کیا کہ یہ دلوں کے بارے میں 2 بڑا عذاب ہے، غفلت میں پڑ جانا اور شہوت، اپنے خواہش نفس کی اتباع کر لینا، یہ اللہ کی طرف سے دلوں میں عذاب ہے، اللہ کی طرف سے دلوں میں عذاب ہے۔ بلکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ کہا کہ اللہ نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رہیں جو اللہ تعالیٰ کو صبح شام یاد کرتے رہتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہتا ہے تو اس پر عمل کیے ہوئے اتباع پورا ہی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہوں
اور اس آیت کریمہ پر عمل نہیں کرتا ہے اور جس کے ساتھ دوستی کرتا ہے، جہاں تہاں اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا تو دعویٰ کرتا ہے لیکن مکمل نہیں ہے اس کا اتباع مکمل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کیوں؟ انہوں نے خرابی یہ بیان کیا، یہاں جن لوگوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن کا دل ہم نے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو خواہش پرست ہو گئے ہیں، یہ دو خطرناک جو چیز ہیں ان کے بارے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں من تأمل فساد العالم عموماً و خصوصا، جو آدمی غور کرے گا اس دنیا کے فساد اور بگاڑ کے بارے میں، چاہے عام فساد ہو یا خاص فساد ہو، کہتے ہیں اس دنیا میں جتنے بھی فساد ہو تمام فساد پر غور کرے گا، سوچے گا، سمجھے گا کہ یہ فساد بگاڑ کہاں سے آیا، تو کہتے ہیں کہ یجدہ ناشئا من ہذین الاصلین، کہتے ہیں کہ تمام اس دنیا کے جتنے بھی فساد ہیں اور بگاڑ ہیں ان کا جڑ یہی دو ملیں گے۔ کون؟ ایک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جانا اور دوسرا خواہش کے پیچھے پڑ جانا، اپنے نفس کے پیچھے بندے کو پڑ جانا۔ یہ دونوں خطرناک جڑ ہیں اس دنیا میں جتنے بھی فساد ہیں انہی دونوں کی وجہ سے۔ کہتے ہیں کیسے؟ کہتے ہیں فالغفلہ تحول بین العبد وبین تصور الحق ومعرفتہ والعلم بہ فیکون من الضالین۔ کہتے ہیں جب بندہ غافل ہو جاتا ہے تو غفلت بندے اور حق کی سمجھ اور تصور اور حق کو سیکھنے اور اس کو حق کا علم سیکھنے کے بیچ میں وہ غفلت آ جاتا ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ بندہ جب غافل ہو گیا تو یہ غفلت کہاں اٹیک کرتی ہے؟ کہتے ہیں کہ بندے اور حق کی سوچ، حق کی معرفت، حق کے علم حاصل کرنے کے بیچ میں آ جاتی ہے، تو کیا ہوگا بندہ؟ فیکون من الضالین، تو وہ گمراہ میں سے ہو جاتا ہے، وہ گمراہ میں سے ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ اتباع الہوا اور خواہش کے پیچھے پڑنا یہ کہاں اٹیک کرتا ہے؟ کہتے ہیں یسدہ، بندے کو روک دیتا ہے۔ کس سے روکتا ہے؟ کہتے ہیں فی ارادت قصد الحق و ارادتہ و اتباعہ، حق کا قصد اور ارادہ کرنے اور حق کے پیچھے چلنے سے بندے کو روکتا ہے۔ کون؟ خواہش پرست۔ خواہش، اپنے نفس کے پیچھے پڑ جانا، یہ کسی سے روکتی ہے یہ چیز؟ حق کے بارے میں سوچنا اور حق کی اتباع کرنے سے بندے کو روک دیتا ہے۔ تب کیا ہو جاتا ہے؟ فیکون غیر المغضوب علیہم، تو وہ آدمی اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے سورہ فاتحہ میں ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو وہ ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جن پر اللہ نے غضب نازل کیا ہے، ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جن پر اللہ نے غضب نازل کیا ہے۔ تو اللہ نے جو منع کیا ہے ایسے منع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ غافل آدمی کے پاس ان کی اتباع نہ کرو اور جو خواہش پرست ہو گئے ان کی اتباع نہ کرو، اسی وجہ ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ جب انسان پر غفلت پورا چھا جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں فیرا باطلا فی صورت الحق وحقا فی صورت الباطل فلا يقبل حقا ولا ينکر باطلا فهذا اعظم من عقوبات القلب۔ کہتے ہیں کہ جب غفلت بندہ زیادہ ہو جاتا ہے، اس پر چھا جاتا ہے، تو بندے کی حالت ہو جاتی ہے کہ باطل کو حق کی شکل میں دیکھنے لگتا ہے۔ کتنی بڑی خطرناک بات ہے کہ باطل کو حق کی شکل میں دیکھنے لگتا ہے اور حق کو باطل کی شکل میں دیکھنے لگتا ہے، اور حق کو قبول نہیں کرتا اور باطل کا انکار بھی نہیں کرتا، حق کو قبول نہیں کرتا اور باطل کا انکار بھی نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں دلوں کے عذاب جو ہوتا ہے ان میں بڑا عذاب یہی ہے، دلوں کا جو عذاب ہوتا ہے بڑا عذاب یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع جو کیا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی بات یہی ہے کہ ہم غافل ہو جائیں گے اللہ کی یاد سے تو حالت ہماری برباد ہو جائے گی، گمراہ ہو جائیں گے اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے جو اللہ تعالیٰ کو صبح شام یاد کرتے ہیں، اخلاص ان کے اندر ہوتا ہے، تو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ کتنا بڑا فائدہ ہوگا؟ ابھی ایک دو روایت ہم پیش کرتے ہیں۔ اس تفسیر میں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے
کہ ففیہا الامر، اس میں حکم ہے کیا؟ بصحبت الاخیار، کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کا یہ حکم ہے، اور کہتے ہیں وَمُجَاهِدَةِ النَّفْسِ عَلَى صُحْبَتِهِمْ وَمُخَالِطَتِهِمْ، اور کوشش بندہ کرے کہ نیک لوگوں کی صحبت ان کو ملے اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، اس بات کی کوشش بھی کرے، اللہ کا حکم ہے۔ کہتے ہیں وَإِن كَانُوا الْفُقَرَاءَ، گرچہ وہ نیک ساتھی فقیر ہی کیوں نہ ہو، گرچہ وہ نیک ساتھی جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں گرچہ فقیر ہی کیوں نہ ہو، انہی کے ساتھ اٹھے بیٹھے۔ کیوں؟ کہتے ہیں ان فی صحبتہم من الفوائد ما لا یحصی، کہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اتنا فائدہ ہے کہ گنا نہیں جا سکتا، ان کو گن نہیں سکتے، ان کو گن نہیں سکتے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں جو بڑی بات ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اخلاص ہونا چاہیے، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، تب کیا فائدہ ہوگا؟ ایک روایت حدیث سے ہم لوگ دیکھتے ہیں، امام خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مشکات المصابیح ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک حدیث ذکر کیا ہے 5011 کے اندر یہ حدیث ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں کہا اسنادہ صحیح۔ ہدایت الروات امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جو مشکات کی تحقیق ہے، انہوں نے ہدایت الروات میں اس حدیث کو 4930 پر 9 کے اندر ذکر کیا ہے۔ ہدایت الروات کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو ایک دوسرے سے صرف میرے لیے محبت کرتے ہیں، بس ایک دوسرے سے صرف میرے لیے محبت کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، مجلس لگاتے ہیں تو صرف میرے لیے۔ وَلِلْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ، میرے لیے مجلس لگاتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو میرے لیے بیٹھتے ہیں، ان کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو صرف میرے لیے جاتے ہیں۔ وَالْمُتَبَازِلِينَ فِيَّ، ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں تو صرف میرے لیے خرچ کرتے ہیں، دوسرے کے لیے، میری خوشی کے لیے، میرے رضا کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر! جب اللہ تعالیٰ کی محبت واجب ہو جاتی ہے تو بندے کے لیے کامیابی ہی کامیابی، بندے کے لیے کامیابی ہی کامیابی۔ یہاں ایک بات اور نوٹ کرنی چاہیے کہ دیکھیے، ہم جس کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے پکا مومن لوگ ہیں، بیٹھتے اٹھتے ہیں، لیکن دلوں میں اخلاص ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بیٹھ رہے اٹھ رہے ہیں اپنے فائدے کے چکر میں اور دلوں میں نفرت ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، کڑھن ہے، اور مل رہے ہیں آپس میں اپنے فائدے کے لیے، لیکن دلوں میں اتنی نفرت ہے کہ چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کام بن جائے اور بس خلاص۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ آپس میں صرف اللہ کے لیے بیٹھنا چاہیے اور دلوں میں محبت ہونی چاہیے، دلوں میں محبت ہونی چاہیے، تب یہ فائدہ ہوگا۔ مسلم کی ایک حدیث ہے، دیکھیے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے 2560 پر 60 میں، یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یقول یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ کہے گا، کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا این المتحابون بجلالی، میری عظمت اور جلال سے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ دیکھیے میری جلال، میری کبریائی، میری بڑائی کی وجہ سے دو لوگ آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ ان کو تلاشے گا اور کیوں اعلان کرے گا؟ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن الیوم اظلہم فی ظلی، آج میں اپنے سائے میں ان کو جگا دوں گا، آج میں اپنے سائے میں ان کو جگا دوں گا۔ یوم لا ظل الا ظلی، اس دن، آج کے دن
میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ ہی نہیں ہے. کہاں گئے وہ لوگ جو میری خوشی کے لیے، میری عظمت کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے؟ یاد رکھیے، صرف بیٹھنا کافی نہیں، صرف آپس میں بیٹھنا کافی نہیں، دلوں کے اندر بے انتہا محبت ہونی چاہیے، بے انتہا محبت ہونی چاہیے. تب اللہ رب العالمین قیامت کے دن یہ پکارے گا لوگوں کے سامنے کہ میری جلالت کے لیے محبت کرنے والے کہاں گئے؟ میں ان کو سایہ دوں گا، میں ان کو سایہ دوں گا. اور تعجب کریں گے، ترمذی میں جو ابھی مشکات کی روایت پڑھی گئی، مشکات ہی کے اندر ترمذی کے حوالے سے لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا المتحابون فیہ، میرے لیے دو محبت کرنے والے، میرے لیے محبت، آپس میں محبت کرنے والے لوگ، ان کے لیے کیا ہوگا؟ لہم منابر من نور، ان کے لیے نور کا ممبر ہوگا، اس ممبر پر وہ بیٹھیں گے، نور کے ممبر پر. اور ایسے ممبر ہوگا، ایسے ممبر ہوگا یغبطہم النبیون والشہداء، کہ نبی اور شہید لوگ ان کو دیکھ کر کے رش کریں گے کہ کاش کے کتنے اچھے لوگ ہیں، ہم پہ بھی مل جاتا. اتنا فضیلت ہے. اسی وجہ سے یاد رکھیے، ہم لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں لیکن دل جڑنا چاہیے، دل میں آپسی محبت ہونی چاہیے، وہ طرف ہونی چاہیے. قیامت کے دن بڑا فائدہ ہوگا، بہت بڑا فائدہ. کتنا بڑا فائدہ ہوگا، اللہ اکبر. آپ سورہ الزخرف کھولیے، جو 40 پر 3ویں آیت، حدیث یہ 3ویں نمبر کی 40 پر 3ویں نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 60 پر 7 سے لے کر کے 60 پر 9 تک پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم ببعض عدو الا المتقین. اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن دوست ایک دوسرے دوست کے لیے دشمن ہوں گے، مگر متقی لوگ ایسے نہیں ہوں گے. متقی لوگ ایسے نہیں ہوں گے. قیامت کے دن سب دوست دشمن ہو جائیں گے، اس کے دشمن ہو جائیں گے، مگر متقی لوگ ایسا نہیں ہوں گے. اللہ کیا کہے گا ان سے قیامت کے دن؟ اللہ کہے گا کہ آج جو ہے تم لوگوں کے اوپر کوئی غم نہیں، آج تم لوگوں کے پر کوئی غم نہیں ہے، غم نہ کرو. آج تم پر کوئی غم نہیں ہے، غم نہ کرو. اور پھر اللہ رب العالمین کہے گا یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا بآیاتنا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے تھے. وکانوا مسلمین، یہ لوگ مسلمان تھے. اور کیا کہے گا؟ ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون، تم لوگ اپنے بیویوں کے ساتھ جنت میں جاؤ، تم اپنے بیویوں کے ساتھ جنت میں جاؤ اور خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جاؤ. تو یہ سورہ زخرف میں یہ بات ہے. اسی وجہ سے یاد رکھیے، ہماری دوستی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور ایسے لوگوں سے ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو صبح شام یاد کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ. اور آپس میں محبت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے محبت ہونی چاہیے. مستدرک علی الصحیحین کی ایک روایت ہے 3311 کے اندر، مستدرک علی الصحیحین امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت، کہتے ہیں نزلت هذه الآیہ فی المتحابین فی اللہ، کہ یہ آیت جو ہے دو محبت کرنے والے، اللہ کے لیے دو محبت کرنے والے کے لیے نازل ہوئی. کون سی آیت؟ سورہ الانفال میں، جو 8ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 60 پر 3. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ کہا وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، آیت کا ٹکڑا ہے کہ اگر تم زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں اگر خرچہ کر دیتے تو ما الفت بین قلوبہم، مومنوں کی دلوں میں جو اللہ تعالیٰ نے الفت اور محبت ڈالا ہے، اگر آپ زمین کی ہر چیز کو خرچہ کر دیتے ان کے دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے. ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں محبت پیدا کی. اب غور کیجئے اس آیت کریمہ میں کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس زمین کی ساری چیزوں کو خرچ کر دے آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے، مومنوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے، محبت پیدا نہیں ہوگا. صرف اللہ تعالیٰ ہی پیدا کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہی پیدا کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا کہ دنیا میں
جس سے ہم محبت کر رہے ہیں، جس سے محبت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور تیری رضا کے لیے محبت ڈال دے۔ اور یہ اتنی بڑی چیز ہے جسے اس آیت کریمہ میں ہے کہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھیں، ان سے دوستی کریں۔ تو یہ کیوں ہے جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الرجال علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین میں ہوتا ہے، اپنے دوست کے دین میں ہوتا ہے۔ مشرک، منافق اور گمراہ لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، دوستی کریں گے تو اپنے جال میں پھنسا لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ الرجال علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین میں ہوتا ہے، جس سے دوستی کر رہا ہے اس کا دین اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم مومنوں سے دوستی کریں تاکہ ہمارا ایمان میں اضافہ ہو، ایمان میں اضافہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کر سکیں اور اخلاص اس میں پیدا ہو، محبت بھی آ جائے تو قیامت کے دن فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے۔ اور اس آیت کریمہ کی اور بہت ساری باتیں ہیں، یہیں سے اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں۔ پیغام یہ ہے کہ دیکھیے بھائی، ہماری زندگی بہت مختصر سی ہے، اس میں الٹے سیدھے کاموں سے ہم کو بچ جانا چاہیے، ایسے لوگوں سے دوستی ختم کر دینی چاہیے جس میں ہمارا ایمان کا خطرہ ہو، ایسے لوگوں سے دوستی کرنا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، ڈھونڈنا، تلاش کرنا جو ہم کو ایمان کا فائدہ حاصل ہو، ہم کو ایمان کا فائدہ حاصل ہو، چاہے وہ غریب، فقیر، مسکین کچھ بھی ہو یا مالدار ہو، کیسا بھی ہو، مومن ہے، پکا سچا آدمی ہے، صحیح عقیدے پر ہے، صحیح منہج پر ہے، صحیح دیندار ہے، وہ خواہش پرست نہیں ہے، غافل نہیں ہے، ان سے بولنا بھائی ہم اللہ کے لیے تم سے محبت کرتے۔ صحابہ کرام بولتے تھے کہ اللہ کے لیے ہم تم سے محبت کرتے، بولنا اور دوستی کرنا، کوشش کرنا اور آپس میں محبت کے لیے اللہ سے دعا کرنا، کیونکہ وہی دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر زمین کی پوری چیز خرچہ کر دیں گے، اللہ کے لیے محبت پیدا نہیں ہوگی، دنیا کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، دنیا کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی کافر مشرک شخص سے، لیکن اللہ کے لیے محبت صرف اللہ ہی ڈال سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی توفیق دے جن لوگوں کے ذریعے سے ہم صحیح دین پر چل سکیں اور گمراہ نہ ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے غافل اور خواہش پرست کی دوستی سے ہم کو بچا لے اور قیامت کے دن اس دوستی کا جو فائدہ اللہ ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے۔